آج درود پاک کی کثرت کرنے والوں کے لیے، درود پاک سے محبت رکھنے والوں کے لیے خاص یہ بیان ہے۔ اور آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کوئی ایک عمل ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے متعلق یقین ہو، اعتقاد ہو، اعتماد ہو کہ یہ عمل وہ عمل ہوگا کہ جو اللہ کی رحمت سے ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور یہ وہ عمل ہو کہ جس کے متعلق ہم جو ہے وہ قطعی طور پر، یقینی طور پر کہہ سکیں کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔ دیکھیں، ویسے تو جو ضابطہ ہے، جو قاعدہ کلیہ ہے کہ ہم کسی بھی عبادت کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عبادت ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، مقبول ہوگی۔ دیکھیں، کوئی بڑے سے بڑا متقی شخص، پرہیزگار شخص، خوف خدا رکھنے والا، اور جو ہے وہ عبادات بجا لانے والا، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرنے والا، اور وہ کہے کہ میں جو عبادات کر رہا ہوں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، ساری زندگی حج کرتا رہا اور وہ کہے کہ جناب میرے حج قبول ہو گئے۔ کوئی جو ہے وہ ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھتا رہا، وہ کہے کہ میری جو تہجد کے نوافل ہیں، میرا یہ جو نماز پڑھنا ہے یہ قبول ہو گیا۔ کوئی شخص ساری زندگی صدقہ و خیرات کرتا رہا اور وہ کہے کہ میرا یہ جو صدقہ اور خیرات ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ کوئی شخص یقینی طور پر، قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جو بھی عبادات جو میں نے اب تک کی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئیں، قبول ہوئیں۔ کسی بھی ایک عبادت کے متعلق یقین کامل کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اگرچہ اللہ کی رحمت سے یہ امید ضرور ہوتی ہے کہ اللہ کریم ان عبادات کو قبول فرمائے گا، ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے گا، اور ان عبادات کے ذریعے بے شک اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ لیکن ایک عمل ہے کہ جس کے متعلق ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمل وہ عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، اور وہ عمل ہے وظیفہ درود و سلام۔ اچھا، درود پاک کے متعلق ہی ہم کیوں یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہر حال میں قبول ہوگا؟ یہ قبول ہی قبول ہے، اور دیگر عبادات ہیں، فرض عبادات ہیں، اور ان کے متعلق ہم یقین سے کیوں نہیں کہتے کہ یہ قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں جتنی بھی عبادات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو وہ ہم کرتے ہیں، وہ ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ لیکن جو درود پاک کا جو معاملہ ہے تو وہ یوں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں، ہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ دعا ہے کہ جو کسی حال میں رد نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم نہیں تھے نا تب بھی اللہ اپنے حبیب پر درود بھیج رہا تھا، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجے گا، تو اللہ تو اپنے حبیب پر درود بھیج ہی رہا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا صلی اللہ علی محمد، کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اللہ تو درود بھیج ہی رہا ہے، لیکن اس کی برکتیں ہمیں یہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کی پریشانیاں، مشکلات ٹلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور درود پاک یہ وہ مبارک عمل ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار بھی درود پاک پڑھے تو وہ اس کا پڑھا گیا درود پاک بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا فاسق اور فاجر شخص بھی اگر درود پاک پڑھے تو اللہ کریم اس کے درود پاک کو قبول فرماتا ہے۔ کوئی شخص ایسا ہو کہ ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزار دی، اگر ایسا شخص بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود پاک بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ تو زانی ہے تیرا درود پاک قبول نہیں ہوگا، تو نے ساری زندگی تو شراب پیتا رہا تیرا درود پاک قبول نہیں ہوگا، تو ساری زندگی جوا کھیلتا رہا تیرا درود پاک قبول نہیں ہوگا، تو ساری زندگی میری نافرمانی کرتا رہا تیرا درود پاک قبول نہیں ہوگا۔ لیکن
ایسا بالکل معاملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو یہ درود پاک وہ درود پاک ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے، مقبول بھی ہوتا ہے، اس پر ثواب بھی ملتا ہے، اور اللہ کریم کی رحمتوں کا بھی بندے پر نزول ہوتا ہے۔ جب بندے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بندے کی قسمت سنورنا شروع ہو جاتی ہے، بندے کی قسمت چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ شخص کے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا، بدکار، سیاکار، خطا کار، بہت بڑا گناہگار، گناہ گاروں کا سردار ہوتا ہے، جب درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو درود پاک کی کثرت کرنے کی بدولت اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی برکت سے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ یہ درود پاک کا خاصہ ہے، یہ درود پاک کی برکت ہے۔ اس لیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ اگر تم درود پاک کی اہمیت کو جان لو، اگر تم درود پاک کی قدر کو جان لو، اگر تم جان لو کہ درود پاک کتنی برکتوں والا عمل ہے، کتنی فضیلتوں والا عمل ہے، اور یہ اپنے دامن میں کتنی برکتوں، رحمتوں، وسعتوں اور فضیلتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، اگر تم یہ بات جان لو نا تو پھر روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو بھی کم جانو، روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو بھی بہت کم جانو کہ اتنی فضیلتوں والا عمل ہے۔ اور مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی، فرماتے ہیں کہ اگر درود پاک کا کوئی اور فائدہ نہ ہوتا، صرف ایک فائدہ ہوتا کہ جو درود پاک پڑھتا اسے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی، تو تب بھی ہر شخص پر واجب تھا کہ وہ حضور پر درود پڑھے، کیونکہ ہم حضور کی شفاعت کے مستحق ہیں۔ تب تک جنت میں داخلہ نصیب کسی کو نہیں ہوگا جب تک حضور اس کی شفاعت نہ فرما لے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر صرف ایک ہی فائدہ ہوتا نا کہ حضور کی شفاعت بروز قیامت نصیب ہوتی تو ہم تب بھی درود پاک پڑھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درود پاک کو اپنے بندوں کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے لیے ذریعہ نجات بنا دیا، وسیلہ نجات بنا دیا کہ ہم درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اللہ کریم ہماری پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ ہم درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اللہ کریم ہماری مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ ہم درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اللہ کریم ہماری حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ ہم درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنے حبیب کا قرب عطا فرماتا ہے۔ ہم درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمیں خاص مقام ملنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں ولایت کے مقام تک رسائی ملنا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص ملنا شروع ہو جاتا ہے، ہم رحمت کی بارش میں نہانا شروع ہو جاتے ہیں، ہم پر انعامات کی بارشیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہم بدکار سے نیکوکار لوگوں میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک عمل ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ جو بندے کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے، اور ایسا عمل ہو کہ جو کرنے کی برکت سے اللہ کریم کی ایسی رحمتوں کا نزول ہو کہ بندے کے اندر پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جائے، بندے کی جو گناہوں بری زندگی ہے وہ سمجھے کہ وہ ختم ہونا شروع ہو جائے، بندہ نیک بھی بننا شروع ہو جائے، اللہ کا قرب بھی اسے حاصل ہونا شروع ہو جائے۔ اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت الہی اس پر نازل ہوتی ہے، جس کی برکت سے اس کے جو گناہوں کی سیاہی ہے، گناہوں کے داغ ہے، گناہوں کے دبے ہیں، گناہوں کی موریں ہیں، سب مٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ گویا کہ یہ درود پاک ایک ریموور کا کام دیتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ پاک صاف، پاک و شفاف بندہ بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ مہدی فاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دیگر اعمال مردود ہو سکتے ہیں، لیکن سوائے درود پاک کے یہ وہ واحد عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے، اور اپنے اندر یہ عمل بے پناہ رحمتوں برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ بس آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ درست مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، بے ادبی کے ساتھ نہیں پڑھنا، ریاکاری کے ساتھ نہیں پڑھنا، اور توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہی درود پاک پڑھنا آپ کے کام آئے گا، یہی درود پاک دنیا اور آخرت کی ہر مشکلات سے آپ کو اللہ کی رحمت سے نجات عطا فرمائے گا۔ بس کرنا کیا ہے، ایک تعداد مقرر کر لیں، ایک تعداد آپ نے روزانہ اس تعداد کے مطابق درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ صرف 313 مرتبہ ہی نا، اگر کسی دن آپ نوٹ کر لیں توجہ کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھ کے تو دیکھیں کتنا خوشی و خضوع نصیب ہوتا ہے، کتنی سمجھے کہ ایک رکت اور کیفیت طاری ہوتی ہے، بشرط یہ کہ توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ کر تو دیکھیں۔ میں بگنرز سے بات کر رہا ہوں، جو درود پاک نہیں پڑھتے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ پڑھنے والے تو ہزاروں
روزانہ پڑھتے ہیں، 20 30 ہزار پڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کی رحمتوں کا ان پر نزول ہو رہا ہے، ان کے دل کی سیاہی مٹ چکی ہے، دل کی غلاظت مٹ چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام قبولیت پر پہنچا دیا کہ اب جو ہے وہ ان کا پڑھا گیا جو درود پاک ہے وہ ایسا درود پاک ہے کہ جو ان کے لیے مزید جو ہے وہ روحانی ترقی کا ذریعہ بن رہا ہے. تو آپ شروع کریں، ہمت کریں، آپ کوشش کریں، تھوڑے سے عدد سے آغاز کریں اور لازمی پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھیں. یہ درود پاک آپ کو رنگ لگا دے گا، آپ کا بیڑا پار کر دے گا اور اس مقام تک پہنچا دے گا کہ جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے آپ کو نجات دلا دے گا. اللہ کریم کثرت سے ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.